بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہفتے کا دن ہم نے مخصوص کر رکھا ہے سوال و جواب کے لیے۔ آپ کے سوالات آتے ہیں ہمارے پاس ای میل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، خطوط کے ذریعے، ان کو یکجا کرتے ہیں اور رکھتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے۔ مفتی صاحب جوابات دیتے ہیں آپ کے سوالوں کے، اور کچھ ہمارے سوال ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، میرے لیے بڑی خوش بختی کی بات کہ آج ہمارے مہمان ہیں ہمارے ملک کا ایک بہت معروف، مقبول اور محبوب نام۔ خواتین و حضرات، ان کی ایک خاص بات ہے، انہوں نے جدید تعلیم کو حاصل کیا، کراچی یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا اور اس کے بعد دینی علوم کو سیکھا، دین کی جانب راغب ہوئے، مفتی بنے، اور خواتین و حضرات ایک وسیع مطالعہ رکھتے ہیں، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں، اور اس جدید دور کے جو مسائل ہیں ان سے آپ کما حق واقف۔ خواتین و حضرات، ایسے علماء کی ہمارے دین کو اور ہمارے معاشروں کو شدید ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد عمران صاحب، ایک دنیا آپ کو چاہتی ہے اور جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو بہت غور سے سنتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہفتے کے دن ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک ثناخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پروگرام کا اختتام ہوتا ہے ہر ہفتے کو کلام اقبال پر۔ آج کے ہمارے مہمان پاکستان کا ایک بہت معروف، مقبول، ممتاز نام محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا آیات ربانی کی تلاوت سے۔ سورہ آل عمران آیات 190 اور 191۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب۔ تیری شان تیری شان عمان والو، تیری شان عمان والو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ کبھی بلبلوں کی نوا میں تو، کبھی شاخ گل کی ادا میں تو، کبھی ٹوٹ دل کی صدا میں تو ہے، یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے، یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، میرے دل کو ہے تیری جستجو، میرے دل کو ہے تیری جستجو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ جو حساب روزے حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ ناتے جناب ہو، میرے لب پہ نام جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، ہم رہیں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ
اللہ جل جلالہ مجھے نہ دیکھ کریمی پہ رکھ نظر اپنی گناہگار ہوں عالم کے پالنے والے گرا ہوں میں تو محمد کا نام ہے لب پر سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے میں گناہگار ہوں اے خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا نہیں ہو سکا تیرا حق ادا تیرا فضل بدل ہے بے بہا تیرا فضل بدل ہے بے بہا مجھے رکھنا حشر میں سرخ روح میں رکھنا حشر میں سرخ روح اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ کیا بات ہے فیصل حسن نقشبندی آپ کی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو جزا دے مفتی صاحب سوالات بہت سارے ہیں کچھ ویڈیو کوسچنز بھی ہیں وہ بھی رکھیں گے ہم آپ کی خدمت میں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا ابھی جو 3 روز پہلے جو واقعہ سانحہ واقعہ کا جو سانحہ جو ہم نے پورا جھیلا ہے سانحہ پشاور ہم نے اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں اللہ اکبر اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے دین ایک انسان کی جان کی حرمت کے تعلق سے کیا فرماتا ہے قرآن کیا درس دیتا ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم انیق صاحب جس طرح آپ نے یہ بات عرض کی کہ یہ واقعہ نہیں سانحہ ہے اور یقیناً ایک انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ معصوم بچے جو خود پھولوں کی مانند ہیں اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمیشہ جنازوں پر پھول سجائے جاتے تھے لیکن اس دفعہ اس سانحے کو دیکھ کر یہ دکھ ہوتا ہے کہ اب پھولوں کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں اللہ تو پہلے جنازوں پر پھول سجتے تھے اب پھولوں کے اپنے جنازے اٹھنے لگ گئے تو اس سے زیادہ المناک بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے قرآن حکیم کی آیت بڑی واضح ہے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا کہ جس نے کسی شخص کو قتل کیا ناحق قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا تو یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اب ہماری یہاں جو آپس کی رقابتیں ہیں یا آپس کی نفرتیں ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ اب جو باتیں پہلے بڑوں میں ہوتی تھیں اب وہ باتیں بڑوں سے نکل کر بچوں تک آ گئی ہیں اور اس کے اندر جو پہلے مقابلے بڑوں میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے تھے اب اس کا شکار ہمارے گھر میں ہمارے معصوم بچے اور ہمارے گھر کی خواتین بھی ہونے لگی ہیں اور ان کی نفسیات ڈیولپ کس انداز سے ہو رہی ہے بالکل ڈیفینیٹلی وہ بچے کہ جو اس واقعے میں موجود تھے اس وقت موجود تھے لیکن وہ زخمی حالت میں ہیں یا اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا کیا وہ اس سانحے کو اپنے ذہن سے کبھی کھرچنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیں انیق صاحب یہ بات ممکن نہیں ہے دیکھیں ہم ایک عام طور پہ اس بات کو دیکھتے ہیں لوگ ہم سے آ کے ملتے ہیں آپ کو پتہ ہے کراچی کے حالات ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں یہاں پر یا اس قسم کی جو اسنیچنگ کے واقعات ہوتے ہیں اگر کسی کے اوپر صرف کوئی گن رکھ دیتا ہے اور گن رکھ کے اس سے موبائل چھین کر چلا جاتا ہے تو میرا آپ کا مشاہدہ یہ کہ ہفتوں بندہ اس پریشر کو نہیں بھول پاتا کہ میرے اوپر گن رکھی گئی تھی اور مجھے اللہ نے اپنے فضل سے بچایا ورنہ میں مارا جاتا جن بچوں کے سامنے معصوم بچوں کے سامنے لاشیں اٹھائی گئیں خون بہایا گیا جن کے سامنے بے دردی سے دوسروں کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا تو یقیناً ان بچوں کی ساری زندگی کے اندر یہ بات جو ہے ان کے دماغ میں کھٹکتی رہے گی اور اس سے آپ یقین مانیں جنہوں نے یہ واقعہ کیا جنہوں نے یہ سانحہ کیا جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ یہ نفرتیں مزید بڑھتی جائیں گی اور مزید ہم لوگ اسی طرح دکھ اور آلام میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے میری اس میں ایک بڑی اہم رائے ہے اور ایک بڑا اہم مشورہ ہے اپنے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس حوالے سے اتھارٹیز ہیں اور کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں
کہ خدارہ آپ ان معاملات کو جلد از جلد سالو کریں، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو ڈائیلاگ سے سالو کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ معاملات ملک کے اندر ہر طرف آگ پھیلی ہوئی ہے. ہم ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے آپ نے کیا فرمایا کہ ڈائیلاگ سے حل کیا جائے؟ دیکھیں ڈائیلاگ تو ہمیں کم از کم جو ہمارے آپس کے لوگ ہیں وہ تو ایک بات پر متفق ہو جائیں. ہم تو کنسنسس، ہم تو اس بارے میں پریشان ہیں کہ ہمارے آپس کے لوگ ہی آپس تک ابھی تک اس بات کو طے نہیں کر سکے ہمیں کرنا کیا ہے. کم از کم ہمیں اپنے اندر تو ایک اتحاد کو پیدا کرنا پڑے گا، متحد ہو کر ایک ڈیسیژن لینا پڑے گا، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہمیں آئندہ کا لاہ عمل طے کرنا پڑے گا. بہت اچھی بات آپ نے کی، یعنی قومی یکجہتی کہ پوری قوم اور جو ہمارے خاص طور پہ بڑے ہیں وہ ایک طرح سے ان معاملات کو رفع کرنے کے لیے ایک طرح سوچیں. بالکل، کم از کم ان کا وہ ایک پیج پہ آ جائے. حیث القوم کے سوچیں، میں فلاں سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں ادارے کا ممبر ہوں. ان باتوں کو بھلا کر اب ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور ملک و ملت کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے سیریس ہو کر کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان واقعات کے ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور یہ واقعات آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمارے ملک کے لیے کتنی زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کو مزید پیدا کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ میں سوالات رکھوں آپ کی خدمت میں، مفتی صاحب یہ بھی فرما دیجئے، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہاں بھی پروگرام کے دوران میں بھی ہم نے کئی مرتبہ یہ بات کہی، ہم نے 17 دسمبر کو پروگرام کیا تھا، لائیو پروگرام، جس میں ہم نے بات کی اس ثانیے کے حوالے سے. ہم نے ان والدین کو بھی صبر کی تلقین کی. یہاں کہہ دینا تو بہت آسان ہوتا ہے، ہم اور آپ کہہ دیں گے ان والدین سے، لیکن جن کے جگر گوشے، جن کے وہ جنازے اٹھے ہیں وہی والدین جان سکتے ہیں. لیکن اس اجر کے تعلق سے میں کہتا ہوں کہ ذرا آپ فرمائیں ان کے والدین کے لیے کیا کیا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ارشاد. دیکھیں انیق صاحب، بڑا خوبصورت لفظ آپ نے جگر گوشے کا استعمال کیا، اور فارسی میں ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے لخت جگر، یعنی جگر کا ٹکڑا. تو جگر کے ٹکڑے کا مطلب یہ کہ حضرت انسان کے وجود کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے اس کی اولاد. یقیناً اس کا چھن جانا ایک بہت بڑی جو ہے آزمائش ہوتی ہے حضرت انسان کے لیے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت حدیث اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کا ہر معاملہ عجیب ہے. فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اس کو کوئی نعمت دیتا ہے وہ اس پر شکر کرتا ہے تو وہ عند اللہ ماجور ٹھہرتا ہے، اس کو اجر دیا جاتا ہے. اور جب اللہ رب العزت اس کو کوئی دکھ اور تکلیف دیتا ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. تو مومن کی صفت تو یہی ہونی چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نبی علیہ السلام نے اس کی تلقین فرمائی تو آپ نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی کہ جب کوئی شخص اپنے کسی نقصان پر اس آیت کو پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا بہترین بدل بندے کو عطا فرماتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے پر امید ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت ان والدین کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا، اور اس اولاد کا جو نقصان ان کا ہوا ہے اللہ رب العزت اس نقصان کے اوپر جو دکھ انہوں نے اٹھایا اور صبر کیا ہے اللہ روز محشر ان کی بخشش اور نجات کا باعث بھی بنائے گا. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. مفتی صاحب اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے بھی دل لگتا ہے جیسے دل باہر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ بس اس قوم کے حال پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین. اور ہم کو اجتماعی توبہ کی توفیق عطا کریں کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ یہ جو ہماری ریاست ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اللہ تعالیٰ اس ریاست کو ہر دشمن کی میلی نگاہ سے محفوظ رکھے. یہ ریاست، یہ پاکستان، یہ ہجرت ثانی کا مدینہ ہے، اور پاکستان دشمن کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے. بالکل صحیح ہے. پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ پاکستان کیوں کھٹکتا ہے؟ ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی غلطیاں، بڑی نافرمانیاں، بڑی کمزوریاں، بڑی کوتاہیاں ہم سے 68 سال میں ہوئیں، لیکن الحمدللہ یہ قوم جوان مرد، یہ قوم اب ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے. تو یہ کھٹکتا ہے دشمن میں کہ دل میں کانٹے کی طرح کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آگے چلا جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عالم اسلام کی قیادت پاکستان کے ہاتھ میں نہ آ جائے. دیکھیں انیس صاحب، جو گزشتہ صدی ہے اس میں صرف 2 ممالک ایسے ہیں جو نظریاتی بنیادوں کے اندر وجود میں آئے ہیں. ایک اسرائیل ہے اور دوسرا پاکستان ہے. اسرائیل نظریاتی بنیادوں پر بنایا گیا، دوسرا پاکستان ہے جو نظریاتی بنیادوں پر اس کی تعمیر کی گئی ہے. آپ کی بات کو آئی ایم سوری، آپ کی بات میں کٹ بھی رہی ہے اور بڑھ بھی رہی ہے.
وہ نظریاتی بنیاد، یہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کلیشے، یہ کلیشے بن گیا ہے کہ دو ریاستیں، ایک اسرائیل ایک پاکستان. پاکستان آیا جمہوریت کی بنیاد پر اور کلمے کی بنیاد پر. یہ دو خوبیاں تھیں پاکستان جب بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد رسول اللہ. لیکن وہ تو یہودیوں نے اسرائیل بنایا نسل کی بنیاد پر. دیکھیں نسل جو ہے نا یہ بھی تو ایک نظریہ ہے نا، ایک ریسزم جو ہے یہ بھی ایک نظریہ ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے جس پر ہم نے اس کو حاصل کیا. ہم اسی لیے تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو بنیادی ٹکراؤ ہے نا، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، یہ ایک ایسی قوت ہے جو دور حاضر کے اندر موجود تمام کے تمام جو ایسے افکار اور ایسی فکریں اور نظریات ہمارے گرد و نواح میں ہیں جو اللہ رب العزت کے مقابل بندے کو لے آ کر کھڑا کرتی ہیں. اسلام وہ مذہب ہے جو ان تمام کو براہ راست چیلنج بھی کرتا ہے، تھریٹ بھی کرتا ہے، ایڈریس بھی کرتا ہے. اب الحمدللہ یہ ملک کیونکہ اسی اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی جو ڈائنامکس سیٹ کی جائیں گی، اس کی جو فیوچر پلاننگ کی جائے گی، وہ ہمیشہ اسلام کے دفاع کے اندر سیٹ کی جائے گی. تو دشمن کو جو کھٹکتا ہے وہ کھٹکتا اس لیے ہے کہ یہ واحد ملک ہے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ جو ایٹمی پاور بھی ہے. ہمیں فخر ہے، ہمیں اپنے لوگوں پر فخر ہے جنہوں نے ایٹمی پاور اس ملک کو بنایا. تو ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا بم ہے. آپ نے سنا ہے نا، وہ یہ نہیں کہتے پاکستان کا ایٹم بم ہے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا ایٹم بم ہے. تو ان کو تکلیف یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو آپس میں لڑایا جائے، ان کو کمزور کیا جائے اور کوشش کر کے وہ جو ایٹمی قوتیں ہیں وہ ان سے حاصل کی لی جائیں اور اس ملک کو کمزور کیا جائے. ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، بڑی معذرت، کہ پاکستان بننے سے پہلے کتب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہندو کے گھر کے اندر ایک سانپ نکل آیا. اس کے گرد و نواح میں مسلمان بھی بستے تھے اور ہندو بھی رہتے تھے. وہ اپنے گھر سے نکلا اور گھر سے نکل کر اس نے گلی کے نکڑ پر جو ایک مسلمان کا گھر تھا اس کے پاس گیا، اس کو بلایا اور کہا بھائی میری مدد کرو، میرے گھر میں سانپ نکل آیا. مسلمان آیا باہر، اس نے لکڑی اٹھائی، چپل اٹھائی، اس سانپ کو مارا. جب وہ مار کر چلا گیا تو اس کا جو ہندو دوست تھا اس نے کہا یار بڑے شرم کی بات ہے، تم نے ذلیل کرا دیا. کہ کیوں ذلیل کرایا؟ کہ ذلیل اس لیے کرایا کہ تم ہندو تھے، میں ہندو تھا، ہم مذہب لوگ تھے، تمہیں مدد کی ضرورت تھی تو مجھ سے کہتے، تم نے اس کو کیوں بلایا؟ مسلمان جو ہمارا دشمن ہے اس کو بلا کر مدد کیوں لی؟ تو اس ہندو کا جواب بڑا غور طلب تھا جو کہ کتابوں میں موجود ہے. اس نے کہا بات سنو، سانپ میرا دشمن ہے اور مسلمان بھی میرا دشمن ہے. میں نے دشمن کے مقابلے میں دشمن کو کھڑا کر دیا. یہ دشمن آپس میں لڑے، اگر مسلمان مرتا تب بھی دشمن کم ہوتا، سانپ مرا تب بھی میرا دشمن کم ہوا. میں اپنے بھائی کو اس جنگ میں کیوں جوکوں؟ میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا انیس صاحب، اس وقت جو حالات ہیں، لڑنے والا وہ بھی مسلمان، مارنے والا وہ بھی مسلمان، وہ بھی کلمہ گو ہے، خود کو کلمہ گو کہتا ہے، دین اسلام کا دعویٰ کرتا ہے. جس کو مارا جا رہا ہے وہ بھی کلمہ گو ہے، خود کو دینداری کی دعویٰ کرتا ہے. اور جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ ہمیں آپس میں لڑوا کر ہمیں کمزور سے کمزور تر کرتی چلی جا رہی ہیں اور خود اس سے فوائد اٹھاتی جا رہی ہیں. ہمارے لوگوں کو، ہمارے دانشوروں کو، ہمارے اہل علم حضرات کو اس نقطے پر غور کرنا پڑے گا کہ یہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ ہم بیٹھ کر ڈائیلاگ کریں، ڈیسیجنز لیں اور جس بات پر تمام لوگ متفق ہو جائیں اس کے مطابق آئندہ کا لاہ عمل طے کریں. نہیں تو ہمیں دن بدن مزید اسی قسم کے خساروں کا سامنا کرنا پڑے گا. جی ہاں، لیکن آپ نے جو واقعہ سنایا اس کے ذیل میں صرف مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جس طرح کسی اور قوم نے ہمیں دشمن سمجھا، ہم کسی قوم کو دشمن نہیں سمجھتے. اسلام سراسر سلامتی کا دین ہے، اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے. ہم کسی کے دشمن نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں پرامن بقائے باہمی ہو اور جہاں تک قرآن نہیں پہنچ سکا ان تک قرآن پہنچایا جائے اور انہیں یہ بتایا جائے کہ دیکھو یہ آخری وحی خداوندی ہے، یہ دنیا کی جانب اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، اسے قبول کرو. ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں. دیکھیں ہم دشمن ہو بھی نہیں سکتے. دیکھیں انیس صاحب، ہمارے تو قرآن حکیم کی تعلیمات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ ہمیں درس یہ دے رہی ہے. یہاں تک کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی موقع پر غزوہ کے لیے جانا بھی پڑا، جنگ لڑنی بھی پڑی، تو ہمیشہ آپ نے دشمن کے سامنے 3 شرائط رکھی. سب سے پہلی بات یہ کی کہ بھائی تم دین اسلام کو قبول کر لو، ہمارے تمہارے حقوق برابر ہو جائیں گے، ہم تمہیں بھائیوں کی طرح رکھیں گے. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر جزیہ دے دو، ٹیکس دے دو، ہم
تمہارے ذمہ دار بن جائیں گے، اگر اس کے باوجود تم اس پر راضی نہیں ہوتے تو ہم جنگ کریں گے۔ اب دیکھیں جو دونوں شرائط جو ہم نے شروع میں رکھی ہیں، تم اسلام قبول کرو تو اسلام بیسیکلی کسی کی چودراہٹ کا مذہب نہیں ہے، اسلام نہ میرا کوئی دین ہے نہ آپ کا کوئی مذہب ہے، یہ من جانب اللہ ہم کو عطا کیا گیا ہے، کسی کی ذاتی ذہنی اختراع کا نام اسلام نہیں ہے۔ جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہر وہ شخص جو دنیا کے اندر اللہ کا بندہ ہے، اسلام اس کو مخاطب کرتا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہونے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں اور کلمہ حسنہ سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ اور یہاں پر میں ایک جملہ اور عرض کروں، برنارڈ شاہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ اسلام از دا بیسٹ پروڈکٹ بٹ مسلمس آر دا ورسٹ سیلر۔ اس نے کہا تھا کہ اسلام دنیا کی سب سے بہترین پروڈکٹ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ مسلمان جو اس کو سیل کرنے والے ہیں، اس کی جو مارکیٹنگ کرنے والے ہیں، وہ دنیا کے بدترین لوگ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ اپنے کردار کی اصلاح کر لیں، خدا کی قسم آج ہمارے دشمن ہمارے دوست بنیں گے، ہمارے مخالف ہمارے حمایتی بنیں گے، اور ہمارے پرائے وہ ہمارے ہو جائیں گے، اور محبت اور پیار کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا۔ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی، لیکن جو آخر میں آپ نے قول فرمایا نا برنارڈ شاہ کا کہ سب سے بہترین دین اسلام، بدترین قوم مسلمان، ایسا نہیں۔ مسلمان یہ صاحب ایمان ہے، اور خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جب اٹھتا ہے نا یہ مسلمان، تو پھر کوئی سامنے اس کے ٹکتا نہیں۔ یہ پورا اسلاف کا ہمارے سامنے پوری تاریخ موجود ہے۔ آج بھی یہ امتی کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے جھرجھری لے کے اٹھ گئے نا، تو آنے والا کل، اقبال نے کبھی لکھا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ لیکن جو پرانی بات، جو پہلے کی جو آپ نے بات فرمائی تھی، وہ زیادہ بہت اہم ہے کہ ہم کسی انسان کے خلاف نہیں ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسان امت واحد، خون ہمارا ایک ہے، اور ہم سب آدم کی اولاد ہیں، آدم مٹی سے بنے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اور ان تک پیغام پہنچانا یہ ہماری یقیناً ذمہ داری ہے، اور بحیثیت سیلر کے یعنی بحیثیت مارکیٹنگ کرنے والے کے یا بحیثیت مبلغ کے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم حسن خلق کے ساتھ اور پیار اور محبت کے ساتھ اسلام کی صحیح فہم کو عام کرتے چلے جائیں۔ اچھا، میں یہاں پر سیلر اور یا مارکیٹر کی جگہ پر میں کہوں کہ ایک امتی کی حیثیت سے دیکھیں، وہ تو ہم نے برنارڈ شاہ کی بات آپ کی خدمت میں بلغ ما انزل الیک من ربک، جی بالکل یہ پہنچانا ہے، قرآن کو پہنچانا ہے۔ یہ ہمارے پہ ذمہ داری ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر عائد کر رکھی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور دیٹ از ون آف دا ریسپانسبلٹی بینگ اے مسلم، یہ نبی علیہ السلام نے ہم کو دی ہے۔ مفتی صاحب، اس طویل گفتگو ہو گئی ہماری اس تعلق سے، لیکن آپ نے پیغام بڑا اچھا دیا۔ ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم لوگوں کی جانیں لیں، ہم مبلغ ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے اعمال سے رحمت جھلکنی چاہیے۔ کیا جھلک رہی ہے رحمت؟ ہمارے عمل سے، ہماری نشست و برخاست سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، بس ہمیں یہ بتانا ہے۔ مفتی صاحب، پہلا سوال رکھتا ہوں میں اس طویل گفتگو کے بعد، یہ قاری اللہ داد صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ نفلی روزے ہم کتنے رکھ سکتے ہیں؟ کیا روزانہ رکھ سکتے ہیں، چند ماہ رکھ سکتے ہیں، یا پورے سال رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہمارے سامنے ہے کہ خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی اور آ کے فرمایا، خدا کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ صوم دہر رکھوں، یعنی دائمی روزے کی حالت میں رہوں، اور میں روزے کو افطار ہی نہ کروں۔ اچھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص سنت رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صوم دہر رکھتے تھے، آپ مغرب کے وقت بھی روزے کو افطار نہ فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 3 دن کے لیے سنت کو پورا کرنے کی کوشش کی، اور جب 3 دن کے بعد آئے تو آپ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے پوچھا یہ حالت کیوں ہوئی؟ تو فرمایا، خدا کے رسول، میں نے آپ کو صوم دہر رکھتے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا یہ سنت میں بھی پوری کروں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایکم مسلی، کہ تم میں میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ میرا رب تو مجھ کو کھلا بھی دیتا ہے، میرا رب مجھ کو پلا بھی دیتا ہے۔ تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ان صحابی رسول نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے صوم دہر کو ان کو منع فرما دیا۔ پھر انہوں نے صوم داؤدی کا پوچھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت یہ رہی تھی کہ وہ 1 دن روزہ رکھا کرتے تھے، 1 دن چھوڑ دیا کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ان کو اجازت عطا فرمائی تھی۔ لیکن
بعض صحابہ کرام سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایام بیض یعنی 12، 13 اور 14 ہر مہینے کی جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں وہ 3 دن روزے رکھا کرتے تھے. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حوالے سے استفسار فرمایا گیا تو آپ نے فرمایا جس نے ہر ماہ میں یہ 3 روزے بھی رکھے اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. تو یہ ویسے تو بندے کی طاقت اور قوت کے اوپر منحصر ہے، کیونکہ حدیث میں آیا جب کوئی شخص نفلی روزہ رکھتا ہے تو ہر روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے اور جنت کے درمیان کے اندر، جہنم کے درمیان کے اندر، بندے اور جہنم کے درمیان میں 70 خندقوں کو کھود دیتا ہے، اور یہ مسافت اتنی بڑھ جاتی ہے. تو جو شخص جتنے زیادہ نفلی روزے رکھے اتنی زیادہ فضیلت کی باعث ہے. لیکن اس کے اندر اگر آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ کمزوری ہو رہی ہے، یا آپ کی دیگر عبادات یا دیگر روزمرہ کے معاملات جو حقوق زوجین کے حوالے سے کسب حلال کے معاملات ہیں اس میں اگر کمی آتی ہے تو وقت کے ساتھ اگر اس میں ویریشن بھی کی جائے تو ٹھیک ہے، اور مہینے میں کم از کم 3 روزے بھی اگر رکھ لیے جائیں 12، 13، 14 تاریخ کے، تو اللہ رب العزت پورے سال کے روزوں کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فیصل حسن نقشبندی صاحب، اس کے بعد سوالات میں مزید رکھوں گا آپ کی خدمت میں. صلی علی نبینا صلی علی محمد لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر علا والماج طغى من بكس طوفان ہوش ربا من بكس طوفان ہوش ربا منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مور نیا پار لگا جانا مور نیا پار لگا جانا. اور حسب موقع القلب شجوع والہم شجوع دل زار چنا جازیر چنو دل زار چنا جازیر چنو پت اپنی بپت میں کاسے کہوں پت اپنی بپت میں کاسے کہوں پت اپنی بپت میں کاسے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت
امت پتریاں کے عجب وقت پڑا ہے، پت اپنی بپت میں کاسے کہوں، میرا کون ہے تیرے سوا جانا، انا فی عطش وسخاک اتم، گیسوئے پاک ابر کرم، گیسوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیصل مفتی صاحب، ویڈیو کوشچن سے پہلے احفاظ الرحمان صاحب کا سوال ہے کہ ہر وقت باوضو رہنے کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں انیف صاحب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے کسی کو دیکھتے تو آپ خوشی کا اظہار فرماتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو وضو کے اندر جب وہ اپنے منہ میں قلی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے منہ سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو جھاڑ دیا کرتا ہے، جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اگر اس نے کوئی غلط چیز سونگھی ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو پاک کر دیتا ہے، اسی طرح جب وہ اعضاء کو دھوتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، باقی اعضاء کو دھوتا ہے، ہاتھوں کو، پیروں کو، تو اللہ رب العزت اس کو پاک فرما دیا کرتا ہے۔ تو جو شخص دائمی باوضو رہتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنے نور سے ایک وافر حصہ عطا فرماتے ہیں، اسی لیے یہ دوبارہ فرمائیے آپ، اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اس کو ایک وافر حصہ عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ کے بارے میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ پڑھا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جس شخص کے لیے دعا فرماتے اللہ رب العزت مستجاب الدعا ہونے کی وجہ سے آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے لیے کچھ تحائف لے کر آیا تو آپ کی زوجہ محترمہ نے ان سے فرمایا کہ آپ کے ان تحفوں میں میرا حصہ بھی موجود ہے، یہ میری بہنوں کے لیے بہت غور طلب بات ہے، آپ اس کو سنیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ کی زوجہ نے فرمایا کہ ان تحفوں میں میرا بھی حصہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نیک بخت تمہارا کیا حصہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں جب تمہارے لیے کھانا پکاتی ہوں تو ہمیشہ باوضو ہو کر کھانا پکاتی ہوں، اور اس وضو کا نور ہے جس سے تمہاری عبادات میں تم کو مزید رغبت حاصل ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں مستجاب الدعا بنا دیا ہے۔ تو جو شخص دائمی باوضو رہتا ہے اللہ رب العزت اپنے نور سے اس کا حصہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ شخص ہر وقت دائمی گناہوں سے پاک رہا کرتا ہے۔ اور ایک صحابی کے بارے میں یہ تک آتا ہے کہ ایک رات آپ سوئے تو آپ نے خواب میں اللہ کے نور کی باقاعدہ طور کے اوپر تجلیات کو دیکھا اور مشاہدہ فرمایا، تو جب اگلے دن آئے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے خواب کو عرض کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ کیا نور تھا؟ فرمایا آقا کس چیز کا نور تھا؟ فرمایا وہ تمہارے وضو کا نور تھا جو رات کو تم کر کے سوئے تھے، اللہ رب العزت نے مجسم صورت میں تم کو دکھا دیا ہے۔ تو جو شخص دائمی باوضو رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث شریفہ کے مطابق اللہ رب العزت اپنے نور کی اس کو زیارتیں بھی عطا فرمائیں گے اور اپنے نور سے منور بھی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ نے اس کا روحانی پس منظر اور روحانی حوالے دیے، اس وقت یہ محل نہیں ہے، کسی اور وقت بات کریں گے۔ ہر وقت باوضو رہنے کے میڈیکل سائنس کتنے فوائد بیان کرتی ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہم کسی اور محفل میں کریں گے۔ کتنے امراض سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے اس آدمی کو جو ہر وقت وضو میں رہتا ہے، بالکل ایسے ہی جو آج کی میڈیکل سائنس پروف کر چکی ہے۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے مفتی صاحب، بے شک ایسے ہی ہے۔ کچھ ویڈیو کوسچنز ٹھیک جی جناب والا دکھائیے گا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ پشاور سانحے پہ جو اتنا بڑا المناک واقعہ ہوا ہے اور ہمارے اتنے بچے معصوم شہید ہوئے ہیں، اس بارے میں ہمارا دین کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قوم پوری انتشار میں ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ ملک میں کیا چل رہا ہے،
ہمیں ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہمیں کس جگہ پہ کس وے پہ جانا چاہیے، ہمارا کلیئر راستہ کیا ہونا چاہیے، جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے۔ دیکھیں یہ بڑی کلیئر بات ہے، جس طرح ہمارے بھائی نے سوال کیا، ہم نے ابتدا میں جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو یہ بات رکھی تھی کہ اس وقت ہماری یہ ذمہ داری ہے من حیث القوم کہ ہمارے جتنے انٹلیکچوئلز ہیں، ہمارے دانشور ہیں، ہمارے پولیٹیشنز ہیں، ہماری آرمی ہے، ہماری فورسز ہیں، وہ تمام متحد ہو کر بیٹھیں اور اس موضوع کے اوپر متفق علیہ ایک فیصلہ صادر کر لیں، اور اس کے مطابق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی لاہے عمل کیا جائے گا تو وہ پوری قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ یہ نوجوان، یہ بچہ، اس کو بھی احساس ہے، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان کتنے متفکر رہتے ہیں اس قوم کے تعلق سے، یہ بڑی خوشی کی بات۔ بالکل بالکل ایسے ٹھیک ہے مفتی صاحب، بالکل وجہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ ایک دفعہ نام رکھنے کے بعد دوبارہ تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ جی مفتی صاحب، دیکھیں نام جو ہے وہ بیسیکلی اسم اس کو کہا جاتا ہے، اسم کے مطلب ایک نشان کے ہوتے ہیں، نشاندہی کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو نام ویسے تو جب پہلی مرتبہ ہی رکھا جائے تو سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے، لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے کوئی نام رکھا اور اس نام کے اثرات کسی شخص پر نیگیٹو مرتب ہونا شروع ہو گئے تو ایسی صورت میں یقیناً اس کے پاس اجازت ہے، حق موجود ہے، وہ اس نام کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اور ایسے واقعات عہد نبوی میں نظر آتے ہیں۔ جی میں بالکل اسی طرف جا رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ کرام کے ناموں کو تبدیل فرمایا، اور نہ صرف صحابہ کرام کے ناموں کو بلکہ جگہوں کے ناموں کو بھی تبدیل فرمایا، اسی لیے یثرب کا نام بدل کر مدینہ طیبہ رکھا گیا تھا۔ تو بالکل یہ نام کی تبدیلی کی جا سکتی ہے اگر ضرورت محسوس کی جائے۔ مفتی صاحب آخری سوال آپ کے پروگرام کا اور آج کے پروگرام کا، اس کے بعد ہم کلام اقبال سنیں گے۔ محمد نجیب سلطان صاحب کا سوال ہے، وہ یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم نماز میں، ظاہر جہری نماز میں، امام صاحب کے ساتھ قرأت کر سکتے ہیں یا خاموشی سے ہمیں قرأت سننی چاہیے؟ دیکھیں اس کے اندر اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں، احناف کے نزدیک اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اس میں جہری اور سری دونوں نمازوں کا حکم یہی ہوگا کہ جب ہم امام کی اقتداء میں ہوں گے، تو امام محمد علیہ رحمہ نے اپنی کتاب موطا امام مالک میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہوتی ہے۔ تو جب ہم امام کی اقتداء میں ہوں گے تو چاہے وہ فجر، مغرب اور عشاء کی جہری نمازیں ہوں یا ظہر اور عصر کی سری نمازیں ہوں، ان دونوں صورتوں کے اندر امام کے پیچھے تلاوت نہیں کی جائے گی، لیکن باقی تسبیحات وغیرہ جو ہیں وہ یقیناً امام کے پیچھے کی جائیں گی۔ اور آپ یقیناً زیادہ جانتے ہیں، آپ معتبر اور مستند آپ عالم ہیں، لیکن جتنا ہم نے پڑھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جب آپ نماز ظاہر ہے، نماز وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب آپ نماز کی امامت کرتے تھے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آپ کو جب احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے پڑھ رہا تھا نماز، تو آپ نے پوچھا، اور صحابہ میں سے کچھ نے یہ فرمایا کہ جی ہم پڑھ رہے تھے آپ کے پیچھے قرأت، آپ قرأت فرما رہے تھے، ہم بھی، تو آپ نے منع فرمایا۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے، بالکل کلیئر بات ہے، اور بالکل امام کی اقتداء میں تلاوت نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اور ہمارے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی سند نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے، ابھی ہمیں کلام اقبال بھی سننا ہے۔ پیام صبح روزانہ اختتام ہوتا ہے ایک قول پر، اور قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آج کا قول، آج کی بات حکمت و دانائی سے پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین انسان کو حفاظت میں رکھتا ہے، دین انسان کو حفاظت میں رکھتا ہے۔ انیق احمد کو اجازت، اور کلام اقبال کے لیے محترم فیصل حسن نقش بندی صاحب۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ
کیا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ستم ہو کے وعدہ بے حجابی، ستم ہو کے وعدہ بے حجابی، کوئی بات سب راز ماں چاہتا ہوں، کوئی بات سب راز ماں چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، ذرا سا تو ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا